عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 11ویں جماعت کے سبق نمبر 21 پہ بات کریں گے، الدرس الحادی والعشرون۔ پیارے طلباء، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 79 پہ یہ سبق موجود ہے۔ آئیے ہم سبق پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ استيقظ حامد من النوم في الساعة الخامسة صباحا فتوضأ وتهيأ للصلاة، ذهب مع أبيه إلى المسجد وصلى الفجر مع الجماعة، ثم خرج مع أبيه للنزهة، وبعد ذلك رجع إلى بيته قريبا من الساعة 7۔ استيقظ جاگ گیا، حامد من النوم نیند سے، فی الساعۃ الخامسہ 5 بجے، ساعتن ہوتا ہے 1 گھنٹہ، یہاں ہم کہتے ہیں خامسن 5، خامسہ 5 بجے، صباحن صبح کے، فتوضأ اس نے وضو کیا، وتہیأ تیاری کی، للصلاۃ نماز کی، ذہبا پھر وہ گیا، مع ابیہ اپنے باپ کے ساتھ، الی المسجد مسجد، الی حرف ہے، حرف جر بھی ہے، وصلی اور اس نے پڑھی، الفجر فجر کی نماز، مع الجماعت جماعت کے ساتھ، ثم خرج پھر نکلا، مع ابیہ اپنے باپ کے ساتھ، للنزہۃ سیر کے لیے، مارننگ واک کے لیے، وبعد ذالک اس کے بعد، رجع لوٹ آیا، الی بیتہ اپنے گھر، قریباً لگ بھگ، من الساعۃ 7 بجے، لگ بھگ 7 بجے واپس آ گیا۔ دوسرا پیرا دیکھتے ہیں۔ دخل حامد البیت، داخل ہوا حامد گھر میں، وسأل پوچھا اس نے، الام ماں سے، عن الفطور ناشتے کے بارے میں، عربی میں ناشتے کو فطور کہتے ہیں۔ جاءت الام آ گئی اس کی ماں، بالشاء چائے لے کر، چائے، والخبز اور روٹی، فتناولا پس تناول کی، کھائی، حامد نے، الفطورہ روٹی، ناشتہ کھایا، ناشتہ تناول کیا، ناشتہ لیا، ثم تہیأ پھر تیاری کی، للمدرسۃ مدرسے کے لیے۔ تیسرا پیرا، ذہب حامد چلا گیا حامد، الی المدرسۃ مدرسے سکول گیا، فی الساعۃ 9 بجے، ورجع اور لوٹا، فی الساعۃ الخامسہ 5 بجے، مساءً شام کو۔ ہم نے ایک لفظ یہاں دیکھا تھا، دیکھیے اب، صباحً صبح، مساءً شام۔ کتب حامد الواجبات المدرسیۃ، لکھے حامد نے سکول کے کام، سکول کا کام کاج، ہوم ورک جو تھا وہ اس نے لیا، کاپی پہ لکھا، مع اخوتہ اپنے بھائیوں کے سمیت، یعنی سب کے ساتھ بیٹھے سکول کا کام کیا انہوں نے۔ ثم خرجوا پھر نکلے، الی الملعب کھیل کے میدان کی طرف، فلعبوا پس انہوں نے کھیلا، ہناک وہاں، کرۃ القدم فٹ بال، کرۃ کہتے ہیں بال کو، قدم ہو گیا پیر، پیروں سے کھیلنے والی گیند یعنی فٹ بال، مع زملائہم زمیل ہوتا ہے ساتھی، زملائہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ثم عادوا پھر لوٹ آئے، الی البیت گھر کی طرف، قبیل المغرب مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، قبیل تھوڑی دیر پہلے، مسرورین وہ خوش تھے، مسرورن ہو گیا واحد، مسرورین خوش تھے وہ۔ یہ ایک عبارت پڑھی ہم نے، ترجمہ آپ نے دیکھ لیا۔ میں آپ کو اکثر کلاس میں بھی کہتا تھا، میں آپ سے یہ بات کہا کرتا تھا، جب میں عبارت پڑھوں آپ قلم ہاتھ میں رکھو، زیر زبر لگا لو تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عبارت میں جو ایک تو ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، کل آپ کو یہ عبارت یہاں سے یہاں تک آئے گی، آپ ترجمہ کریں گے، ہو گئے آپ کے 5 نمبر، یا یہ پیرا آئے گا یا یہ پیرا، ہو گیا ایک سوال۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گرامر کے حساب سے ہم نے آج کیا پڑھا. ہم نے دیکھا جملہ فعلیہ. کل کے سبق میں پڑھا تھا جملہ اسمیہ. عزیز طلباء، جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جیسے ہم نے کل پڑھا کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، ناؤن ہو. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا، ایک ہوتا ہے خبر. مبتدا پہلا حصہ، خبر جس سے پتہ چلے کہ جملے میں کیا پیغام ہے. ہم نے کہا مبتدا جس جملے کا اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے. آج ہم نے دیکھا جملے کا فرسٹ حصہ مبتدا جو فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. دیکھیے عربی میں تعریف کیا ہے. الجملۃ التی، وہ جملہ، تبدأ جو شروع ہوتا ہے، بالفعل، فعل سے، تسمى اس کو کہا جاتا ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ. میں پھر بتا دوں آپ کو کہ وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو، وہ جملہ جس کا پہلا جز ورب ہو، وہ جملہ جو ورب سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. نحو جیسے جاء المسافر، آ گیا مسافر، سفر کرنے والا آ گیا. جاء فعل ہے، مسافر ناؤن ہے، فاعل ہے. خرج الطالب، نکلا طالب علم، یہ خرج فعل ہے. اب پھر دیکھتے ہیں ہم نے جو یہ عبارت پڑھی، دیکھی استیقظ، جاگ گیا، فعل ماضی ہے. یہاں ماضی مضارع کا مسئلہ نہیں، یہاں فعل ہے. جملے کا پہلا ایسا فعل. دیکھیے استیقظ سے لے کے یہاں تک یہ ایک جملہ ہے. استیقظ وہ جاگ گیا، یہ جملہ فعلیہ ہے. اسی طرح ذہابہ ماں بھی ہے، گیا وہ اپنے باپ کے ساتھ، یہ جملہ فعلیہ ہے. واو سے آگے وصلی الفجر، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. اس میں جتنے بھی جملے ہیں دیکھیے داخلہ، داخل ہو گیا، فطور تک یہ جملہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. کیوں؟ اس میں اس کی ابتدا جو ہے وہ فعل سے ہوئی. یہاں دیکھیے دوسرا جملہ جاءت، آ گئی ماں، یہ بھی فعل ہے، جملہ فعلیہ. یہ سارے جملے جو اس ہم نے اس سبق میں پڑھے یہ سارے جملہ فعلیہ ہیں. آج کے سبق میں ہم نے یہی بات دیکھی کہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے. میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کی ابتدا فعل سے ہو. آپ دیکھیں، آپ یہ کچھ مزید تشریح ہے. ایک جملہ ہے جاء حامد، آ گیا حامد. جاء فعل ماضی ہے، فعل ہے. حامد فاعل ہے. آپ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، جاء، اس نے اس کو جس طرح آپ نے اردو میں پڑھا تھا ترکیب کیجیے جی، ترکیب نحوی کیجیے، یہ وہی ہے. جاء آ گیا. دیکھیے گرامر کے لحاظ سے کیا ہے، یہ فعل ماضی معروف ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو، اور مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو. گردان کے لحاظ سے یہ واحد مذکر غائب صیغہ ہے. اچھا، حامد فاعل ہے، مرفوع ہے، مرفوع یعنی اس کے اوپر رفع ہے. جاء حامد، دال کے اوپر پیش ہے، ایک پیش ہو یا دو پیش ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، رفع کہتے ہیں. ایک اور جملہ آ گیا نصر مظلوم، یہ نصر فعل ماضی مجہول ہے، مدد کی گئی مظلوم کی. ہمیں یہاں فاعل معلوم نہیں لہذا یہ مجہول ہے. یہ فعل ماضی معروف تھا، یہ فعل ماضی مجہول ہے. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. مظلوم نائب فاعل، مرفوع فعل کا یہ مفعول ہے، بس آپ یہ جان لیں مرفوع ہے. اس کے اوپر بھی دیکھیے میم پہ پیش ہے. یہ چند باتیں ہم نے سیکھی. اب آپ دیکھ لیں ایک ایکسرسائز میں آپ کو بتاؤں گا، دوسری آپ خود کریں گے کیونکہ گائیڈ آپ کے پاس ہے. بالکل آسان سی بات ہے، مشکل کچھ نہیں ہے اس میں. تمارین، جیسے پہلے میں نے بتایا تمرین کی جمع تمارین. دیکھیے آپ سوال نمبر 1، استخرج، نکالو جی، پک آؤٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. استخرج نکالو الافعال من الدرس. یہ پہلا سبق یعنی ہم نے جو سبق پڑھا اس میں جتنے فعل آئے ہیں ان کو الگ ایک لسٹ بنا دو. آپ سبق کھولو، جیسے ہم نے پڑھا جتنے بھی فعل ہیں جن کا معنی کوئی کام ہو ایک لسٹ بنا دو. ہو گیا سوال. دوسرا سوال کہتا ہے املا الفراغ، خالی جگہیں بھرو، فی ما یلی جو نیچے دی گئی ہیں، بالافعال المناسبہ، مناسب افعال لگا کے خالی جگہیں بھرو، لتتکون الجمل الفعلیہ تاکہ یہ جملے فعلیہ بن جائیں. دیکھیں آپ ڈیش ڈیش التلمیذ الدرس. تلمیذ ہو گیا اسٹوڈنٹ، درس ہو گیا درس. اسٹوڈنٹ نے سبق کو کیا کیا، یہاں ہم نے بھرنا ہے فعل. اب آپ دیکھیں تھوڑا سا غور کریں کیا کیا جی.
ایک لفظ آئے گا قرأ، دیکھیے میں یہاں لکھتا ہوں قرأ پڑھنا، اس کے آگے لکھتا ہوں، یہاں نہیں لکھوں گا میں، قرأ پڑھا، شاگرد نے پڑھا سبق، یہ قرأ فعل ہے، آپ یہاں لگا دیں گے قرأ التلمیذ الدرس، اسٹوڈنٹ نے سبق پڑھا، ڈیش ڈیش الام الملابس، آپ نے پڑھا ماں، ملابس ملبس کی جمع لباس کپڑے، ماں نے کپڑے کیا کیے جی، غسالہ دھونا، غسالت دھوئے، غسالت، دیکھیے آپ غسا غین سین، یہ دیکھیے غین زبر غ، غسالت سیگا واحد مذکر واحد مونس، دھوئے ماں نے کپڑے، یہ غسالہ ہمارا فعل ہے، بن گیا جملہ فعلیہ۔ اب دیکھیے خالی جگہ ہے، الاولاد فی المیدان، ولد کی جمع اولاد، لڑکوں نے میدان میں کیا کیا جی، لائبو کھیلے، لائبہ کھیلنا، جمع مذکر کا صیغہ آئے گا، لائبو کھیلے، لڑکے یا لڑکوں نے کھیلا میدان میں۔ اب آپ یہاں بھریں گے لائبو میں، آگے اس لیے لکھتا ہوں کہ آپ اپنی کاپی پہ وہاں خالی جگہ بننا، لائبو، اس کے ساتھ جمع کا صیغہ ہے، الف لگتا ہے۔ یہاں ایک اور خالی جگہ ہے، الطفل اللبن، بچے نے دودھ، لبن دودھ ہوتا ہے، طفل بچہ، بچے نے دودھ کیا کیا جی، گرایا یا پیا۔ شاربا، شین زبر شا، دیکھیے شین زبر شا، رے زر بے واپے بو، شاربا سنگل واحد، شاربہ پیا بچے نے دودھ۔ اسی طرح آخری خالی جگہ ہے المدرس من الفصل، استاد، فصل ہو گیا کلاس، استاد کلاس سے، من ہے نا سے، فی ہوتا، ہم کہتے ہیں استاد کلاس میں آیا، یہ کہتا ہے سے۔ خارجا، خا زبر خا، را زبر را، جیم زبر جا، خارجا نکلا استاد سبق سے، کلاس سے، استاد کلاس سے نکلا۔ دیکھیے جی ہمارے 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال ہے چھوٹا سا، یہ کہتا ہے ترجمہ کرو الجملو، جملے آتیہ جو دیے گئے ہیں، الاردویت اردو میں، تو اس کا ترجمہ کرو آپ جس طرح آپ نے سبق پڑھا، تھوڑا سا اگر آپ غور فکر کریں گے کچھ بات مشکل نہیں ہے۔ داخلہ داخل ہوا، المدرسہ مدرس، الفصلہ فصل کلاس میں داخل ہوا، فسلمہ سلام کیا، علیہ طلاب اس کو سلام کیا طلاب نے۔ 2 خرج طالب نکلا طالب علم، من الفصل جماعت سے، وذهب الی المدیر اور چلا گیا پرنسپل کی طرف، ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف چلا گیا۔ یہ 3 جملے آپ خود دیکھیں گے۔ آخری سوال کہتا ہے بناؤ 10 جملے فعلیہ، 10 فعلیہ جملے بناؤ اپنی طرف سے۔ ابھی تک جتنے ہم نے پڑھے یہ بھی فعلیہ جملے ہیں، یہ بھی فعلیہ ہیں، آپ کا جو سبق پڑھا اس میں بھی فعلیہ جملے ہیں، 10 جملے بنا دو۔ کل اگر یہ سوال آ جاتا ہے 5 نمبر کا سوال ہوگا۔ چھوٹا سا سبق ہم نے دیکھا، امید ہے کہ آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی۔ آپ سبق کو پڑھو، بار بار پڑھو، گائیڈ بھی سامنے رکھو جہاں ضرورت پڑے گی۔ انشاءاللہ کل ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔